ہٹ کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجئے. آج کے پروگرام میں بہت چٹپٹی سی خبریں ہیں آپ کے لیے. ٹیز نہ کرنا، ٹیز نہ کرنا. نہ کروں؟ نہیں بتاؤں؟ خود ہی پتہ لگ جائے گا. ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا. مزے کی خبریں ہیں. خیبر پختونخوا سے ایک چیٹنگ سکینڈل کی ہے، لاہور سے بھی ایک سٹوری ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے تھوڑی سی بورنگ سی بات کر لیتے ہیں جو کہ ضروری بھی ہے کیونکہ ملک کس طرف جا رہا ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایک تاریخ کا اعلان ہوا، وہ تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں. وہ تو اعلان تھا. آج بھی ایک تاریخ سامنے آئی ہے لیکن یہ تجویز ہے. صدر ڈاکٹر الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عام انتخابات کے لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ 6 نومبر کو یہ کرا دیں کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. اور میں نے جو حساب لگایا ہے اس حساب سے 6 نومبر جو ہے وہ اچھی موزوں ڈیٹ بنتی ہے جو آئین کے اندر رہتے ہوئے ہو جائے گی. تاہم انہوں نے کہا کہ چونکہ اس پہ کافی مخمصہ چل رہا ہے، لیک آف کلیئرٹی ہے، کنفیوژن ہے، تو آپ چاہیں تو عدالت عظمیٰ سے رجوع کر کے اس پہ کلیئرٹی حاصل کر سکتے ہیں. تو کئی دنوں سے یہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی. بڑا دباؤ ہے ویسے ڈاکٹر الوی پہ ان کی پارٹی کی طرف سے. اب نہیں صرف پارٹی کی طرف سے نہیں. اچھا اب اسی لیے تو اس طرح کا ایک آیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نتھنگ برگر. مطلب دو بڑھنا ہے، بیچ میں ہوا ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ٹماٹر پیاز کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں ظاہر ہے کہ سب کو پتا تھا کہ ڈیٹ کیا ہونی چاہیے. ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈیٹ بتائیں گے کہ ڈیٹ یہ ہے. اب جہاں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز کی کا کہا تھا وہاں پر آپ کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی نہیں تھی. یہاں پر ہے لیکن یہاں پر نہیں کیا. اگین میں بہت زیادہ صدر الوی صاحب کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا. ہی از راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. ایک طرف سرکار ہے، ہمدردی ہونی، آئی کانٹ ہیلپ اٹ بیکاز ایک طرف سرکار ہے ہاں اور دوسری طرف پی ٹی آئی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت پھر گالیاں دیتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا بیچ میں رہنا چاہ رہے ہیں کہ تو اب وہ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے نا. ویل آئی مین میرا خیال ہے کہ جو کنفیوژن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح بس اب یہ ٹرم ختم ہو، بندہ نہیں. یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ جو 40 ایکڑ کے گھر میں پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں اس گھر میں اکیلا رہ رہا ہے، اور اس کے پاس جتنا پرائم منسٹر کے پاس کام ہے اس کے پاس کام بھی نہ ہو اور اسے دن بھی گزار رہا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے یہی کرے گا. اچھا ایک تجویز انہوں نے دی ہے، مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں بطور صدر اپنا آئینی اختیار جو کہ ان سے لے لیا گیا ہے استعمال کر رہا ہوں. یاد دلایا ہے، بعض اوقات یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب ایک آئین موجود ہے، بیٹا ہوم ورک کر لو. اس لیے کہ صدر جو ہے وہ تو مملکت کا سمبل ہے نا، اتحاد کا. وہ یاد دلا رہا ہے اپنے بچوں کو کہ بھائی صاحب یہاں ایک آئین ہوتا ہے، اس کے اندر 90 دن ہوتے ہیں، اور 90 دن جو ہیں وہ 9 اگست سے اگر حساب لگایا جائے تو اتنی تاریخ کو بنتے ہیں. تو اس میں کرٹیسائز کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. بچے بھول جاتے ہیں، باپ کا فرض ہے کہ وہ یاد دلائے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں چونکہ کنفیوژن ہے، آپ نے بتایا، تو سپریم کورٹ چلے جائیں. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ خود ٹرانزیشن میں ہے کہ ایک چیف جسٹس جا رہا ہے، ایک چیف جسٹس آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ اپنے 14 مئی کے فیصلے پہ نہ عمل درآمد کروا سکے. اس میں کیا کرے گا؟ تو اس میں اگر کوئی چلا بھی جائے تو کیا کرے گا؟ اور جس نے اناؤنس کرنا ہے، جنہوں نے اناؤنس کرنا ہے، جنہوں نے تیاریاں کرنی ہے، وہ تو کچھ نہیں کرنا. وہ تو نہیں. اچھا اور پھر یہ کہ ایک بندہ اپنے وجود کا احساس تو دلائے گا نا. اس ملک کی سب سے اہم پوسٹ پہ صدر مملکت کی پوسٹ ہے، تو وہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ بھائی میں بھی موجود ہوں، اور باقی صدر کو جو ہے آئین کا جو ہے پروٹیکٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ فرض نبھا رہے ہیں. نہیں اگر وہ اعلان کر دیتے تو نہیں اعلان کر نہیں سکتے نا. کر سکتے ہیں نا، آئین کے مطابق کر سکتے ہیں. لیگل ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا استحقاق ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کریں. لیکن انہوں نے کیوں مناسب سمجھا کہ اعلان نہ کریں، تجویز دے دیں؟ وہ کچھ بیچ کا راستہ انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ کم از کم شاید کوئی سن لے میری بات. سینٹرسٹ پوزیشن، لیکن اچھی بات ہے، یاد دلانا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ جو ہماری مین پارٹیز ہیں وہ سب بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی کوئی بھی ڈیٹ دو، لیکن ڈیٹ دو تو دو نا، کم از کم پتہ تو چلے تاریخ پہ تاریخ. واحد آدمی بلاول ہے کی ہو جب بھی ہو، جو وہ اور الوی صاحب ایک پیج پہ ہیں، بلاول بھٹو. ہاں لیکن ان کا یہ بہت کلیئر سٹانس ہے کہ تاریخ پھر بھی الیکشن کمیشن نے دینی ہے، صدر صاحب نے دینی ہے. تو مطلب اگر وہاں پہ بھی وہی گیم چل رہی ہے. دیکھیں گے کس کا کوئی نوٹس لیتا ہے نہیں لیتا. لیکن اب آپ آ جائیں اپنے مزیدار سبجیکٹ پہ. اچھا کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ آپ کو پورے پاکستان کا نا ایک سمجھیں کہ ایک مائکرو پکچر یا خلاصہ آپ کو ان میں مل جاتا ہے. اور یہ آج ایسی خبر
پڑھنے کو ملی, ڈان اخبار میں یہ چھپی ہے. ہوا کیا کہ کے روز لاہور کی بات کر رہا ہوں, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پولیس کی ایک ٹیم پہنچی لاہور کے 2 علاقوں میں, یہ ہیں موزہ تھے پنجو اور موزہ جیدو, اگر میں صحیح غلط بول رہا ہوں تو معاف کر دیجئے. اور یہ یہاں پر اصل میں نوٹیفیکیشن میپ کے مطابق یہ ہے LDA کی سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ, لیکن ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے آپ بنا دیتے ہیں, زمین دے دیتے ہیں, لوگ پھر اس پہ قبضہ کر دیتے ہیں یا چائنا کٹنگ کرتے ہیں جیسے بھی. تو وہاں پر کافی مائکرو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی تھی, تقریباً 26 چھوٹی چھوٹی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی تھی. تو بالآخر LDA کو خیال آیا کہ یار کچھ کیا جائے اس کے بارے میں. تو پوری ٹیم پہنچی, کوئی 3 بسوں میں SHO صاحب کے ساتھ پولیس افسر پہنچے, بھاری نفری. اچھا اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے بنائے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو اچھا تو نہیں لگا, تو کچھ لوگ آئے, تھوڑی سی تو میں ہوئی کہ یار اب کیا کر رہے ہو, لیکن کچھ زیادہ بڑا وہاں پہ ہینڈ نہیں ہوا. پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. تقریباً 11:30 بجے پولیس اور LDA نے سوچا کہ چلو اب فیز 2 شروع کرتے ہیں. فیز 2 کی جیسے ہی انہوں نے سوچا کہ ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پر شکر الحمدللہ, تو وہاں پر تقریباً کوئی 200-250 بندے پہنچ گئے, ساتھ میں لاٹھیاں اور کچھ ہوائی فائرنگ بھی چلتے رہے اور چلانے لگے یہ کافر ہیں, یہ گستاخ ہیں. تو یہ تو مطلب تو, اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہیں رکا تو آفیشلز کو بھی کٹ لگنے لگی. اگین میں نے کہا اسے ہوائی فائرنگ ہو گئی. 2 ٹرک جو وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ جتنا سامان تھا ملبہ تھا اٹھانے کے لیے آئے تھے, اور ایک LDA کی گاڑی اور 3 پولیس کی بسوں کو بھی نقصان پہنچایا, اور پوری اور 8 تقریباً آفیشل اس میں زخمی ہوئے, اور پوری وہ جو پولیس ٹیم اور LDA کی ٹیم تھی اس کو وہاں سے کٹنا پڑا. اچھا یہ ہوا کیا تھا کہ جب پہلی ٹیم گئی ان کو روکنے کے لیے, ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر اسی گروہ کے لوگ جنہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا, جنہوں نے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی اور پتہ نہیں کتنے پیسے کما رہے تھے, وہ گئے نزدیک کی مسجد کے پاس اور وہاں کے مولوی صاحبان کو کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی مساجد اور آپ کی یہاں جو مدرسہ آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو گرانے آئے ہیں. وہاں سے اعلان کیا کہ یہ کافر پہنچے ہوئے ہیں, آپ نے اگر دین کا دفاع کرنا ہے تو آگے گھس جائیں. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو کوئی لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتا, کوئی نہیں دیکھتا کہ یار کسی کو جلایا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سچ ہے جھوٹ ہے. اور وہ اس کے اندر گھس گئے اور اتنا پتھراؤ کیا اور اتنا پیٹا ٹیم کو کہ وہاں پر 4 بسیں پولیس کی, سب کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اچھا اب یہاں پر میں پولیس کو بھی اتنا بلیم نہیں کر رہا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کا سین ہوتا ہے پھر اگر آپ نے کوئی باقاعدہ فائرنگ شروع کی تو پھر چیز اور مزید خراب ہو جاتی ہے. یار ہم نے مطلب وہ بچپن سے ملا ملٹری الائنس کا تو سنا تھا نا, یہاں پہ موب مافیا الائنس بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. اچھا وہاں کے لوگوں نے ایک اعتراض اٹھایا, ہاں وہ جائز ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سوسائٹیاں بنائی ہیں جنہیں آپ چائنا کٹنگ کہہ رہے ہیں, یہ LDA کے جو پلاننگ ونگ ہے اس کے افسروں کی ساز باز کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. وہ جو بلڈرز ہیں, بلڈر سے پیسے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار اسی موجود ہیں, تسی جو کرنا کر لو, تو وہ بن جاتی ہیں. اچھا LDA رشوت لے کے ان اسکیموں کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتی ہے, یہ وہاں کے کچھ مکینوں کا کہنا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپریشن ہے 5 سال بعد اس طرح کا LDA نے کیا ہے, 5 سال میں آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوا ہوگا. اس طرح کی سوسائٹیاں سپراؤٹ کرتی رہیں, پھیلتی رہیں. اب جب کہ اوپر سے جو ہے وہ ڈنڈا آیا تو LDA نے کہا ہم بھی پھرتیاں دکھاتے ہیں, تو انہوں نے پھرتیاں دکھانی شروع کر دیں. اور اچھا یہی جو تقریباً یہی جو واردات کا طریقہ ہے, یہ بجلی اور گیس کے خلاف بھی جب آپ کارروائی کرتا ہے وہ ادارہ, تو ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو لوگ ڈنڈے لے کے آ جاتے تھے, بھگا دیتے تھے. اب وہ زیادہ پولیس لانے لگے جب سے, تو ہوتا یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو آگے کر دیا جاتا ہے. ان کو کون مارے گا, اور جو نوجوان ہیں جو لڑنے والے ہیں وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی پسپا ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا یہ جو ٹیکنیک ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی, اور یہاں کراچی کی مہران ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں. ایک جگہ تھی وہاں پر ایک کسی نے آگے بیچ دی تھی, لیکن وہاں پر لوگ ابھی بھی تھے اور وہ قبضہ کیے ہوئے تھے. اچھا جب آتے تھے نا وہاں پر پولیس پہلے آئی وہاں پر, اور جو اکثر مالک کے مکان ہیں ان کے ساتھ, تو باہر کوئی 10-12 خواتین نکل گئے اور خود ہی اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے.
اور پھر ایک بندہ ان کا آ گیا جو ویڈیو بنا رہا تھا, وہاں سے پولیس یوں نکلی, کہا کہ جی اب ہم لیڈی پولیس کو لائیں گے, پھر یہ کارروائی ہوگی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اب اس میں کیونکہ یہ چیز ہم نے بار بار دیکھی ہے, مانتا ہے طریقہ کار بھی یہی ہے, یہاں جو ریلیجن کارڈ کا آپ نے استعمال کیا ہے نا, یہ بڑا مزیدار ہے. مزیدار ان دا سینس کہ یہ ہی ہم پیٹرن اکثر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کسی کے ساتھ ذاتی پھڈا ہے, آپ نے گستاخی کا الزام لگا دیا. ہاں, آپ کو کسی کا گھر چاہیے, کسی کو زمین چاہیے, آپ نے گستاخی کا الزام لگا دیا, لوگ آ کے جلا دیتے ہیں اور آپ کوڑیوں کے مول میں وہ پیسے اٹھا لیتے ہیں. اچھا, کارڈ کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثلا جن فلیٹس میں رہتا ہوں, مجھے یاد ہے کہ 15 سال پہلے کسی نے قبضہ کر لیا, کرایہ دار تھا, مالک جو ہے وہ کورٹ گیا, کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اب عمل کیسے ہو. تو ایک دن وہ جو ہے وہ آ گیا اور تیش میں, اور اس نے وہ دروازہ بجانا شروع کر دیا, یہ ہے وہ ہے. اچھا, وہ جو قابض آدمی تھا اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. وہ باہر نکلا, تو میں ہوئی, اور جس نے قبضہ کیا تھا کہنے لگا تو الطاف بھائی کو گالی دے رہا ہے. ابھی بتاتا ہوں. اچھا, لانڈے جمع ہو گئے, بس نکل لیا. اس کے بعد سے پھر وہ فلیٹ تو کارڈ بر وقت جو کارڈ چلتا ہو وہ استعمال کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیں, آپ ماحول دیکھتے ہیں نا. اچھا, یہ پروٹوٹائپ کیا ہے؟ ریاستی رٹ جب ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے اور خود جو ریاستی حکام ہیں کہتے کچھ ہیں, لکھا کچھ ہے, کرتے کچھ ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں نمونے وہ پھر یہ اس طرح کرتے ہیں. اگر ریاست نے خود نہ پیاز کھایا ہوا ہو تو وہ رٹ بنا سکتی ہے, لیکن خود آپ کے منہ سے اگر لہسن کی بو آ رہی ہے تو کسی کو لہسن سے کیسے. لہسن کی بو کی بات کی تو جڑا والا, ٹھیک ہے, اب جڑا والا کی کیس کی سماعت ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہے, رائٹ. تو میں خیال ہے کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے یا شاید کوئی 2 ہفتے گزر گئے ہیں اس کو. تو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی گئی کورٹ کی ہیئرنگ میں, اور وہاں پر یہ کورٹ کو بتایا گیا کہ سرگودھا کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے ایک مبینہ اگریمنٹ کی ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کہ ہم جوائنٹلی پٹرولنگ کریں گے سرگودھا کے کرسچن کی مسیحی علاقوں کی, اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی بلیسفمی تو نہیں ہو رہی. مشترکہ کمیٹی چیک کریں. اور سپریم کورٹ نے پھر سرگودھا کے ڈی سی کو سمن کیا, اس نے کہا کہ سر یہ کاپی تو ہمیں دکھائے. اچھا, اب ہم بالکل تنقید کر سکتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیسے کی. مجھے بتائیں ہماری ریاست نے کتنی اگریمنٹس کی ہیں اس طرح. آپ کو یاد نہیں ہے کراچی میں جب یہ گینگ وار چل رہا تھا تو کیا بناتے ہیں, امن کمیٹیاں. کون تھا امن کمیٹیوں میں؟ کون تھا امن کمیٹی؟ سو یہ تو ہمارا ایک روش ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ اسی کراچی میں 2 گروپوں نے ایک دوسرے کے بندے پکڑ لیے تھے, تو ریاستی حکام نے اپنی نگرانی میں تبادلہ کروایا تھا قیدیوں کا. اسی میں یہ بھی ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ اسلام آباد کے قریب کون سی جگہ ہے جہاں دھرنا ہوتا ہے, فیض آباد دھرنے میں کس نے حکومت, سیاسی حکومت اور جو بلوائی تھے ان کے درمیان. تو یہ جب مثالیں جب میرے سامنے آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے میں ایک فرعون کا مظاہرہ کر سکتا ہوں, تو مجھے بننے سے کون روکے گا. بالکل. اچھا, اب یہ جو مذہب کا جو ترکہ ہے, یہ آج جو ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ حکومتی اہلکار ہے نا, ایک طرح سے یہ بھی ریاست پہ حملہ ہے یا نہیں ہے؟ یا ریاست پہ حملہ صرف وہ 9 مئی کو ہوا تھا؟ وہ میرا خیال ہے کہ ریاست, دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ریاست کے اندر ریاست ہوتی ہے, تو یہ باہر والی ریاست ہے, اس پر حملہ کر دیکھیں یہ بیچارہ کہہ سکتے ہیں نا ایل ڈی اے والے, پولیس والے جو اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگے ہیں نا, کیونکہ کسی نے ان کو اپنے اسلامی ملک میں کسی نے ان کو کافر کہہ دیا. ٹھیک ہے نا, یہ تو یہ تھوڑی سی وہ خطرناک اسلامی ٹچ ہے. یہ وہ اور عمران خان کے زمانے میں جب ٹی ایل پی والے مارچ کر رہے تھے ادھر اسلام آباد کی طرف لاہور سے, اور انہیں جہلم کے قریب جو ہے وہ روک دیا گیا تھا, تو اس وقت کتنے پولیس والوں کی جانیں گئی تھیں. اس کے باوجود سمجھوتا ہوا, وہ جو فرانسیسی سفیر والا سمجھوتا ہوا, اور وہ جو پولیس والوں کے لواحقین تھے وہ منہ دیکھتے رہ گئے کہ یار بجائے اس کے کہ ریاست ہماری سپورٹ میں کھڑی ہو, انہوں نے ان سے سمجھوتا کر کے کہ ان کے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, ان کے جتنے مقدمات ہیں وہ سب ختم کر دیا جائیں گے. جن پولیس والوں کو سر پھاڑ دیے گئے یا ایون مار دیا گیا, ان کے ساتھ کیا ہوا آج تک نہیں پتا. ہم ساری وردی والوں کو سلام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. اب یہ جو جن کی آج بھاگے ہیں اپنی جان بچا کے,
اس کے بعد کہ ہماری ریاست کی کیا میں تو کب سوچنے کا وقت کب کا گزر گیا. تو ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو چلیں گے خیبر پختونخوا, اور وہاں سے بھی ایک بالکل حیران کن قسم کا اسکینڈل سامنے آیا ہے, چیٹنگ اسکینڈل میڈیکل کے طلباء کا, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اب سے کچھ عرصے پہلے, کچھ سال پہلے تک بڑا سیدھا طریقہ تھا کہ اگر آپ کو کسی پروفیشنل کالج میں داخلہ لینا ہے تو آپ کی مارک شیٹ دیکھی جاتی تھی, آپ کے نمبروں کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اگر آپ اے ہیں یا اے پلس ہیں تو آرام سے لسٹ میں نام آ جاتا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ بھائی صاحب سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اے پلس کوئی بھی پیسے ویسے دے کے مارک شیٹ بنوا سکتا ہے, اسی لیے ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے بیرون دنیا کی یونیورسٹیوں میں. تو ایک جو ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیوشن سسٹم ہے جو باقی دنیا میں چل رہا ہے یہاں بھی انٹروڈیوس ہونا چاہیے, تاکہ اے پلس کا جو سلسلہ ہے اور کہ حلال ہیں, حرام ہیں, اصلی ہیں یا جعلی ہیں, اس سے جان چھٹے, اور جو وہ ٹیسٹ بچہ کلیئر کر جائے اس کو آپ پروفیشنل کالج میں داخلہ دے دیں. تو حکومت نے یہ بات مان لی. لیکن ہم کاریگر لوگ ہیں اور دنیا کا بہترین سے بہترین جو سسٹم ہے اس کو ہم جگاڑ کاڑ کا پائپ لگا کے اپنی مقاصد کے لیے ایک دیسی سسٹم میں تبدیل کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. یہ میں تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ 10 ستمبر کو میڈیکل کالجوں میں داخلے کے خواہش مند طلباء کے لیے MD کیٹ کا امتحان ہوا. خیبر پختونخوا کے بھی 46,000 طلباء نے 44 مراکز میں یہ امتحان دیا, اور اس دوران مخبری ہوئی کہ ایک گروہ جو ہے وہ بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے کچھ مخصوص طلباء کو, جنہوں نے ظاہر پیسے دیے ہوں گے, پرچہ حل کروانے میں مدد کرے گا. یہ آلات ان کی تفصیل جو ہے بعد میں دوں گا. یہ خبر جو ہے لیک ہو گئی, کرنا خدا کو یہ ہوا. اگر یہ خبر لیک نہ ہوتی تو یہ طلباء و طالبات جو ہیں وہ کلیئر کر چکے ہوتے, کل ڈاکٹر بن جاتے اور میرے اور آپ کے آپریشن کر رہے ہوتے. تو یہ خبر جو ہے خیبر پختونخوا کی جو سیکریٹری فار ہائر ایجوکیشن ہے انیلا محفوظ, اور ایجوکیشن ٹیسٹنگ سروس کے جو ادارہ ہے اس کے ڈائریکٹر یاسر عمران کو چیف سیکرٹری کے طرف سے پہنچائی گئی کہ آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں. چنانچہ 10 ستمبر کو جو امتحانی عملہ تھا اسے کہا گیا کہ وہ اپنے موبائل فون پہ بلوٹوتھ آن کر لیں, اور اگر آپ کے موبائل پہ کوئی اور بلوٹوتھ کنیکٹ کرتا ہے تو آس پاس کے طلباء کی تلاشی لیں. تو اس طریقے سے 213 طلباء و طالبات سے یہ آلات برآمد ہوئے. بہت خوب. اچھا, برآمد جو ہے جو آلہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا, BBC کی جو رپورٹ ہے بڑی مفصل اس بارے میں, کہ یہ قلم یا کارڈ کی شکل کا ہوتا ہے, اس میں سم لگتی ہے, اس آلے میں ایک چارجنگ پورٹ ہوتی ہے جس کی مدد سے آلہ جو ہے وہ 8 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے, چارج رہ سکتا ہے. اس آلے کا دوسرا حصہ یعنی ایئر پلگ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے کان میں چھپایا جا سکتا ہے. عام طور پہ سرسری طور پہ مطلب اس کی طرح نہیں ہے, اس سے بھی بہت کم. سرسری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو غور سے دیکھنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے نظر آتا ہے. طالبات اسے دوپٹے, بالوں یا عبایا میں بھی چھپا سکتی ہیں. یہ آلات ایک چینی کمپنی ایڈی مینگ نے بنائے ہیں جو دراصل VIP پروٹیکشن کے لیے اور تفتیش کے لیے اور سرویلنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سرویلنس انڈر وارنٹ. اچھا, اور مختلف ویب سائٹس پہ یہ آلہ جو ہے 45 سے لے کے $60 میں دستیاب ہے. ایک طالبہ جو پکڑی گئیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے دیگر ساتھی بھی یہی کر رہے تھے, تو میں نے کہا ان کی دیکھا دیکھی کہ چلو یہی کر لیتے ہیں. ایک طالبہ کی والدہ امتحانی مرکز کے باہر کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے جو انتظامیہ کا ایک بندہ اہلکار تھا اسے کہا بیٹا بات سن, یہ ڈیوائس ہے, میری بیٹی اندر MD کیٹ کا ایگزام دے رہی ہے, یہ اسے جا کے دے دینا. اس کے پاس آلریڈی موجود ہے, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر اس نے کام کرنا چھوڑ دیا
تو یہ کم از کم جو ہے بیک اپ کے طور پہ مجھے بھی ہر امتحان سے پہلے نا میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا کم از کم 2 پینز لے جانا, اچھا ان کیس ایک خراب ہو جائے. جو ڈائریکٹر ٹیسٹنگ اینڈ ایولیوشن ہیں یاسر عمران, انہوں نے کہا ہے کہ ایک پورا منظم نیٹ ورک ہے جس میں اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ شامل ہیں. یہ آلات ایک کمپیوٹر سسٹم سے منسلک ہوتے ہیں اور جب پرچہ شروع ہوتا ہے تو ہر مضمون کا ماہر مخصوص طلباء کو جوابات بتاتا رہتا ہے. اچھا, نقل کی روک تھام کے لیے ٹیسٹنگ ایولیوشن اتھارٹی جو ہے وہ ہر مضمون کے 4 پرچے تیار کرتی ہے, یعنی جو بھی طالب علم وہاں موجود ہیں ان کو سیم پرچہ نہ ملے تاکہ وہ کنفیوز رہیں. لیکن اس گروہ کے پاس یہ تمام پرچے جو ہیں بر وقت پہنچ جاتے ہیں, اور جب طلباء ایف ایس سی کے بعد ایم ڈی کیٹ کی تیاری کے لیے کچھ اکیڈمی میں پڑھنے جاتے ہیں وہاں یہ گروہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب پاس ہونا ہے, ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں بننا. اچھا, اب یہ صرف کے پی تک محدود نہیں ہے. کوئٹہ کا ایک طالب علم ہے, اس کو ذرا سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کیٹ دیا. جب ہم ٹیسٹ دے کر باہر نکل گئے تھے کم سے کم 2 بجے کا ٹائم تھا, اور یہ مطلب چل رہا تھا کہ 12 بجے کے ٹائم پیپر جو لیک ہو چکا تھا. ہمیں تو 11:10 میں پیپر مل گیا. اس وقت ہم مطلب حل کر رہے تھے کہ اسی ٹائم سے مطلب یہ افواہ ہو گیا کہ مطلب پیپر لیک ہو چکا ہے. پکچر ابھی باقی ہے دوست, وقفے کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں چیٹنگ سکینڈل کی, جس میں ہزاروں طلباء نے حصہ لیا, ان میں سے کئی سارے پکڑے گئے ہیں. اس میں نہ صرف طلباء, طالبات, والدین, پروفیسرز, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اس کی مزید تفصیل لیتے ہیں. ہمیں پروگرام میں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں صحافی لحاظ علی. لحاظ, یہ پکڑے گئے اس لیے یہ خبر بنی ہے, 2-4 دن گزر گئے ہیں, اب تک کارروائی کیا ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ اتوار کے روز یہ معاملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد تقریباً چیف سیکرٹری اور اس کے علاوہ جو ہمارے انٹیلیجنس حکام نے اس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی اس نے تشکیل دی, اور اس وقت کمیٹی باقاعدہ طور پر نوٹیفائی ہو چکی ہے. تمام تر آلات جو متعلقہ پولیس اسٹیشنز کی حدود میں پکڑے گئے ایٹا نے ان کے حوالے کر دی گئی. کمیٹی جس میں اسپیشل برانچ ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار بھی ہے, انہوں نے کال ڈیٹا ریکارڈ کو باقاعدہ طور پر ٹریس کر کے ان چیزوں کے متعلق انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. اس وقت یہ انویسٹیگیشن جاری ہے. ہم حد بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک وہ پہنچے, لیکن اس معاملے کے طور پر باقاعدہ چیف سیکرٹری ذاتی دلچسپی اس میں لے رہا ہے. جہاں تک پولیس کا کہنا ہے, ان کا موقف یہی ہے کہ چیف سیکرٹری کی ذاتی دلچسپی کے باعث اس وقت اس پورے نیٹ ورک کے پیچھے ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جس کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ کون کون ہیں, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ان کو گرفتار کر لیں گی تو ان کی FIR میں جو دفعات لگیں گی وہ پھر بہت کمزور ہوں گی. اسی وجہ سے تحقیقات اور ثبوت مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے خلاف FIRs کا اندراج کیا جائے گا. اچھا, لحاظ اب ظاہر ہے کہ یہ تو اس وقت سکینڈل آیا ہے, لیکن پہلے بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوتا تو رہا ہے. جتنے بھی میری ابھی اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے, کچھ ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس وقت تو ہیڈ لائن بنی ہے کیونکہ کس قسم کے آلات استعمال کیے گئے ہیں چیٹنگ کے لیے, لیکن چیٹنگ اس ایگزام میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو کچھ آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں ماضی کے ریکارڈ کے بارے میں؟ ماضی میں یہ 2000 تقریباً 7 میں باقاعدہ طور پر ایٹا کا پورا ٹیسٹ اس وقت 12 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا تھا, یعنی ایک دن پہلے باقاعدہ طور پر. لیکن ان دنوں چونکہ آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ وغیرہ کا کوئی میکینزم نہیں تھا, اس لیے فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پر مخصوص لوگ ان کو بیچتے تھے. 12 لاکھ, پھر اسی رات تقریباً دیر رات تک 6 لاکھ روپے تک اس کی قیمت آئی, اور ایٹا کو پورا ٹیسٹ کینسل کرنا پڑا تھا جو میڈیکل کالج کے لیے لیا گیا تھا. حضرات پر میں اس ٹیسٹ کے متعلق بتا دوں کہ اتوار کے دن ہونے والے اس ٹیسٹ کے لیے ذاتی طور پر مجھ سے ایک قریبی دوست نے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ ایک ایسا گروہ ہے جو 35 لاکھ روپے مانگ رہا ہے اس ٹیسٹ کے بدلے کہ وہ آپ کو ڈیوائس دے گا اور 200 مارکس میں سے آپ کو 180 پلس مارکس دے گا, اور باقاعدہ طور پر اس ڈیوائس کے بدلے آپ کو اس دن 80,000 روپے پے کرنے ہوں گے, اور اس کے بعد جو 35 لاکھ روپے ہے وہ ان لوگوں کو ادا نہیں کرنے ہوں گے, بلکہ وہ آپ کو ادا کر دیں, صرف آپ اس کی ویریفیکیشن کر دیں. آپ نے آگے جا کے جتنے اس میں کمانے ہیں وہ کما لے, آپ 40 لاکھ میں کہہ دیں, 42 لاکھ میں کہہ دیں,
اور آپ نے اگلے دن جب اس کے 180 مارکس آ جائیں گے تو آپ ہمیں 35 لاکھ روپے دیجئے گا. اتفاق کی بات ہے کہ جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 800 سے زائد ڈیوائسز جو ہے وہ خریدے ہیں, اور اس وقت وہ 800 سے زائد ڈیوائسز خیبر پختونخوا کے 44 جو یہاں پر سینٹرز قائم کی گئے تھے انڈیکیٹ ٹیسٹ کے لیے, وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے 40, کچھ نے 42 اس طرح کی رقوم جو ہے وہ لوگوں سے لیے. اتفاق کی بات ہے کہ بیشتر, جن میں سے میں یہ کہوں گا کہ 98% جب تک میں نے تحقیقات کیے, یہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے خریدی ہے اور ان کی باقاعدہ طور پر پریکٹس کروائی ہے والدین نے اپنے بچوں سے کہ آپ کی 180 پلس سکور آنا چاہیے. جی, لحاظ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے واردات کی داد دینی پڑتی ہے, اتنے پروفیشنل لیول پہ ہو رہی ہے یہ واردات, لیکن یہ جو ابھی اس رپورٹ میں میں نے تذکرہ کیا BBC کے کہ اس کے تدارک کے لیے ہوتا یہ کہ جو امتحانی پرچہ ہوتا ہے کوئی ایک نہیں ہوتا, 4 بنائے جاتے ہیں اور وہ مختلف سٹوڈنٹس کو مختلف پرچے ملتے ہیں. ان کا ریئل ٹائم میں اس گروپ تک پہنچنا اور پھر اس کے جوابات بلوٹوتھ کے ذریعے ان بچوں کو لکھوانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا کنویں کے اندر موجود ہے. بالکل سر, میری جب ان سے بات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ کے اندر ہم یہ پیپر لیک کروا لیں گے اور 10 منٹ کے بعد باقاعدہ طور پر سٹوڈنٹ جو ہے وہ جو آبجیکٹیو ٹائپ جو MCQs کویسچن ہے ان کے جواب دینا شروع ہو جائیں گے. جو آپ بتا رہے ہیں سر 4 پیپرز, تو یہ 4 پیپرز اس کے تھوڑے سے نمبر آگے پیچھے تھے. فار ایگزامپل میں, آپ زرار صاحب اور اس وقت جو شاذیب جیلانی صاحب ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے جو ان کا 23واں کویسچن ہو وہ میرا 11واں کویسچن ہو, زرار صاحب کا جو 7واں کویسچن ہو وہ شاید آپ کا جو ہے وہ 17واں کویسچن ہو. صرف سوالات وہی تھے, اس کے پیٹرن جو ہے اس کے نمبر جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیے گئے تھے. اب جو یہ سب پیپر لیک ہوا ہے تقریباً آدھے گھنٹے یعنی 25 سے آدھے گھنٹے کے بعد اس پیپر کو لیک ہونا تھا, اور یہ جو 213 طلبہ و طالبات کے ساتھ پکڑے گئے ہیں, یہ جو ڈیوائسز ہیں جن میں کسی حد تک ایک 4-5 جو ہے وہ پین بھی ہے, باقی یہ جو آپ نے بتایا VIP ڈیوائس ہے, اس VIP ڈیوائس کے متعلق یہ بھی بتا دوں کہ یہ جب اتنی اضافی اس امیدوار کو 80,000 روپے پے کرنے ہوتے تھے, اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو ہی آپ کا پیپر ختم ہوگا ہمارا بندہ باہر کھڑا ہوگا, آپ نے یہ ڈیوائس دوبارہ اسے دینی ہے, اور اس کی ادائیگی نقد ہونی تھی, یعنی اس کی پہلے سے اس طرح نہیں تھی. اب جو ایٹا کے متعلق ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ پیپر اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جو ملاکن ڈویژن ہے وہاں سے یہ پیپر لیک ہوا ہے, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا خدشہ اس میں اس وقت جو ابھی تک اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایٹا کے کچھ اہلکار یا ہال میں جو انویجیلیٹر ہوتے ہیں ان کے ذریعے لیک ہوا ہے. اچھا, 213 پر مافیا بیٹھا ہے. 213 جو سٹوڈنٹس کا فگر کوٹ کر رہے ہیں, یہ 213 مجھے خدشہ ہے کہ وہ بلیک لسٹ ہو جائیں گے, آئندہ اس طرح کے ٹیسٹوں میں شاید وہ نہیں بیٹھ پائیں گے, ان پہ FIRs الگ کٹی ہیں. ان بچوں کا مستقبل تو کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, لیکن جو اصل کھلاڑی ہیں وہ مچھلیاں, ان کے ہاتھ میں آنے کے, ان کے پکڑ میں آنے کے کتنے امکانات ہیں, یا یہ جو شکار ہے یہ جو بچے اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ فضل اللہ خان صاحب, یہ جب میں نے تھوڑی سی تحقیقات کی ایٹا کے حکام سے, پولیس سے, FIA سے, تو مجھے بتایا گیا تھا کہ جو شخص مین کیریکٹر ہے اس میں جو انوالو ہے وہ اس کا جو پورا ایک گینگ ہے اور پورا ایک ریکٹ ہے, اور اس کو کولمبین جو ڈرگ باقاعدہ طور پر اس کا ہیڈ تھا پیبلو اسکوبار, باقاعدہ طور پر اس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا, اور باقاعدہ طور پر اس کا یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ پیبلو اسکوبار کا بندہ ہے. اس کے تحت باقاعدہ طور پر یہ بھی کام کرا ہے, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں اس کا نام تو اس وقت تک نہیں لے سکتا, لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ خود فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا اس وقت امپلائی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف پہلے سے متعدد FIRs بھی کٹی ہیں, اور ان کے خلاف ابھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن بس کر جاؤ یار, بس کر جاؤ, this is too much, this is unbelievable یار. لحاظ علی آپ کا بہت بہت شکریہ, اتنی ساری معلومات دی. ایکچولی یار دل دکھتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. These are going to be our doctors, ہے نا یہ میرا بالکل. اچھا یہ آپ دعا کریں کہ دل نہ دکھے, نہیں تو آپ کو اس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا باس. اچھا پھر کیا ہونا ہے, یہ تو پکڑے گا نا, جس طرح ابھی یہ کہہ رہے تھے.
آپ کو پتہ ہے آج سے کوئی مطلب کافی سال پہلے میں نے لاء کا ایگزام دیا, جس ادارے میں جہاں پہ بیٹھ کے میں نے دیا نا, میرے ارد گرد ہر طرف چیٹنگ ہو رہی تھی, اور انویجیلیٹر نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو چاہیے, میں نے کہا نہیں یار میں خود ہی کر رہا ہوں. جو برابر میں چیٹنگ کر رہا تھا اس نے کہا, اس کے پاس وہ بک تھی نا, اس نے مجھ سے کہا کہ سر یہ جو سوال ہے اس کا جواب مجھے ڈھونڈ کے بتائیں کہ میں کہاں سے لے کر کہاں تک کاپی کروں. تو میں نے کھول کے کہا کہ دیکھو بیٹا یہاں سے لے کے نا یہاں تک اس کو کاپی کر لینا, اور وہ لگا رہا. اس سینٹر میں جو باقی امیدوار تھے جنہوں نے امتحانات دیے, وہ آج اس ڈسٹرکٹ کے لیڈنگ لائرز ہیں, وہ بار کے عہدیدار ہیں, ان جج بھی وہی بنیں گے. تو ہمارا پورا آوے کا آوا ہمارا بگڑا ہوا ہے. دس از سو پینفل کہ ہمیں جب لوگ کہتے ہیں نا, بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ چیٹر لوگ ہیں. وہ صرف ہمارا ٹاپ نہیں ہے, وہ ہمارا نیچے سے ٹاپ پہ جو بیٹھا ہے وہ بھی نیچے والے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. مجھے اپنی والد صاحب کی یاد آ رہی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ لائر ہیں اور انہوں نے کوئی چیٹنگ کی تھی, امید ہے کہ نہیں کی ہوگی. انہوں نے ایک کہانی مجھے سنائی تھی ان کی اپنے بچپن کی. آپ کو یاد ہے کہ سندھ میں ایک وقت پہ سور کا بڑا مسئلہ تھا نا, وہ کھیتوں میں آ جاتے تھے بڑے, تو سرکار نے, اب وہ کھیتوں میں نہیں آتے, ٹھیک ہے, اب سرکار نے ایک انعام لگایا کہ آپ سور کو مارو گے نا تو آپ کو یا تو روپے ملیں گے یا تو کارتوس ملیں گے. یاد ہے آپ کو؟ اچھا نشانی آپ نے کیا دینی ہوتی ہے, ثبوت بھی دینا, دم. اچھا سور کی دم نا بڑی وہ ٹوسٹ قسم کی ہوتی ہے. ایک جانور ہے جیسے وہ فیرٹ, چوہے قسم کا, اور وہ انڈس ریور کے دریا کنارے وہ گھومتا تھا. اچھا وہ بڑا مشکل تھا اس کو ڈھونڈنا, ہاں مطلب آپ دن ہفتے لگا دیتے تھے, لوگ اس کا شکار کرتے تھے کیونکہ اس کی دم بھی اور اس کی دم اس کی طرح تھی, کہ مطلب کہ ایک نمبری میں آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں لیکن کرنی ہے 2 نمبر. لیکن یہ کچھ نہیں ہے, ابھی ایک اور کچھ نہیں, اسٹوری آنے والی ہے. This is going to be even more unbelievable. ٹھیک ہے نا, ایک بریک لیں, تھوڑا سا سانس لیں, واپس آتے ہیں تو آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آگے مزید کیا ہوگا. ویلکم بیک. اور اب ہم چلتے ہیں لاہور, کیونکہ لاہور واقعی لاہور ہی ہے. آپ اگر ہم نہیں مانتے تو ابھی آپ مان جائیں گے. جولائی کی بات ہے, اور یہ ہم نے یہاں پر شو میں بھی کور کیا تھا کہ لاہور کے کانا ٹاؤن کے علاقے میں ایک بہت بڑا مطلب بگر دین نارمل ڈرون آ کے کریش لینڈ کرتا ہے کسی کھیت میں. اب ظاہر لوگ آئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, تو پتہ لگا کہ اس ڈرون میں کوئی 6 کلو ہیروئن تھی, اور کہا جا رہا ہے کہ کئی لاکھوں کا مال ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ہیروئن چی نہیں ہوں, مجھے نام نہیں پتا ہیروئن کا, لیکن ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس آ گئی, ANF آ گئی, وہ ڈرون لے گئے, تحقیقات شروع ہوئی. ذرائع کے مطابق یہ بات پہنچی اوپر تک, ان دا سینس کہ پرائم منسٹر آفس تک پہنچی, اور کہا کہ سر, کیونکہ ان کو پہلے شک تھا کہ یہ جاسوس انڈیا کا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک اور بھی, کیونکہ یہ کراس بارڈر ڈرگ سمگلنگ بائی ڈرونز کا بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا, جس میں صرف ہیروئن نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ میتھامفیٹامین اور آئس بھی سمگل ہوتی ہے. بہرحال ایک بڑی ہائی لیول قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اوپر. پتہ لگا کہ بالکل یہ انڈین پنجاب میں جا کے لینڈ کرتا تھا, کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا ان کا کمیونیکیٹ کرنے کا, پتہ نہیں کیا تھا, لیکن پوائنٹ اس کے ایک بہت بڑا ایشو تھا, تو اتنی ہی بڑی انویسٹیگیشن ہوئی. اچھا تحقیقات میں پتہ کیا لگا کہ جو مرکزی کردار ہے اس پورے گروہ کا, وہ ہے اللیجڈلی DSP مظہر اقبال صاحب, جن کو پیار سے لوگ مظہری کہتے ہیں, اور جو اس وقت پر لاہور پولیس کی اینٹی نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ کے ہیڈ تھے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اچھا اب مزہ پھر جب ظاہر ہے کہ جب اس کا نام آیا تو پولیس نے اور ANF نے بھی سوچا کہ تھوڑا اس کا ریکارڈ تو بندہ چیک کرے یار کہ کون ہے کیا کرتا ہے. تو پتہ لگا کہ اسی اگست میں ان کو ANF نے ان کے اوپر ایک پرچہ کیا تھا کہ ایک ڈرگ سمگلر ہیں جو آئس سمگل کرتے تھے, میٹامفیٹامین, آپ کو پتہ ہے بہت خطرناک ڈرگ ہے یہ, احمد نام تھا ان کا, اور ان کو وہ پکڑے گئے, ان کو مظہری صاحب نے پکڑا, اور ان سے کوئی 35 کلو آئس, ہیروئن وغیرہ وغیرہ برآمد کی. احمد کو جب پکڑا گیا اس نے کہا کہ سر وہ اچھا جب کیس بنا تو کیس میں صرف 450 گرام تھے, مطلب دکھایا صرف 450 گرام. کیوں؟ کیونکہ احمد کا کہنا ہے کہ سر میں نے تھوڑی سی ایک رقم ادا کی تھی, کوئی زیادہ نہیں, یہی کوئی 8 کروڑ روپے, 8 کروڑ, 7.5 8, مطلب 19-20 بھائیوں میں 50 لاکھ, کیا بڑی بات ہے. تو
اور یہ میں نے دیا مظہری صاحب کو. 35 kg اس 8 کروڑ کی وجہ سے 450 گرام میں تبدیل ہو گیا. اب اس کی ہم ریٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اتنی میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں میں نہیں ہے صلاحیت. تو پھر ایک اور بندہ پکڑا گیا فیاض, اس نے کہا کہ جی اصل میں آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں, میں تو مظہری صاحب کا فرنٹ مین ہوں اور میں تو کئی سالوں سے ہم یہ کراس بارڈرز ٹریڈ کر رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یار کون ہے یہ مظہری, اور ہم کو پتا کیوں نہیں ہے, ہمیں کیوں نہیں پتا. تو پھر کیا پتا لگا کہ مظہر اقبال صاحب کو 1994 سے لے کے آج تک 6 بار ڈسمس کیا گیا, 1 بار نہیں 2 بار نہیں یار. ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے مطلب بہت زبردست سی وی ہے, زبردست. جیسے آپ نے کہا 4 دفعہ وہ ڈسمس ہوئے ہیں, 6 دفعہ ڈسمس ہوئے ہیں اور 45 دفعہ وہ سسپینڈ ہوئے ہیں. اچھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ مطلب بندہ 1 دفعہ سسپینڈ ہوگا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 45 دفعہ, مطلب وہ پھر واپس آ جاتا ہے. 13 FIRs مختلف تھانوں میں ہیں. اس کے علاوہ ANF کی بھی 3 FIRs جو ہیں اس میں موجود ہیں. اور چونکہ یار میں نے تو تصویر دیکھ کے میں تو بڑا امپریس ہوں نا, کتنا بندہ ہو تو مظہر اقبال جیسا پولیس آفیسر ورنہ نہ ہو. DHA میں یہ 4 کنال کی ماشاءاللہ کوٹھی میں رہتے ہیں, ظاہر رہ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ان کے DHA میں اور بھی 8 جو ہیں پراپرٹیز گھر موجود ہیں. 125 گاڑیاں آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے اپنے سروس نہیں کیسے ہو سکتا ہے یار. 125 گاڑیاں پہلے سن لو پھر اس کے بعد بحث کر لینا. ابھی اور بھی 125 گاڑیاں آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے پوری ملازمت کے ٹینیور میں جو ہیں خریدی ہیں, اور اس قابلیت کی وجہ سے انہیں ایک CCP لاہور تھے, انہوں نے اینٹی نارکوٹکس جو یونٹ ہے پولیس کا اس کا سربراہ بنا دیا. ان سے زیادہ بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ نہیں مجھے تھوڑا سا دیکھو شک پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. ایک تو اتنی زیادہ 7 پراپرٹیز, ٹھیک ہے, پھر 125 مطلب یار 5 6 7 10 15. یار تم غریب آدمی کے طور پہ کیوں سوچ رہے ہو؟ تم غریب شاہزیب جیلانی بن کے نہ سوچو. ٹھیک ہے, نہیں میں غریب کی طرح ہی سوچوں گا کیونکہ مجھے یہ جو ہے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس بنایا جا رہا ہے اس بندے کے خلاف. اچھا مظہر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے. اچھا مظہر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے. اب اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ایک فارم ہاؤس پہ ایک سابق افسر جو ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی اور وہاں ایک فوارہ چل رہا تھا اور اس فوارے سے وائن نکل رہی تھی, تو تم اس کو بھی نہیں ماننا. مان رہے ہو نہیں مان رہے؟ یہ پاکستان میں ہو رہا تھا. جی لاہور میں ویڈیو دکھائیں آپ کو. سر ویڈیو ہے. اچھا ٹھیک ہے, کے بعد میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن دس از لیکن تم نہیں اوور دی ٹاپ یار. یہ دس از پتہ نہیں, مجھے تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے. تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے. اینی وے مظہر اقبال صاحب چلیں صحیح ہے, مظہر اقبال صاحب کی حمایت کرنی بھی اچھی بات ہے کیونکہ پینل میں بیلنس ہونا چاہیے ہمیشہ, اور بالکل ہو سکتا ہے. اور انفیکٹ مظہر صاحب بھی ایکچولی ابھی چھپے ہوئے ہیں. اچھا چھپے ہوئے ہیں. اچھا تو اب یہاں پہ 2-3 مختلف ورژنز ہیں اس سٹوری کی. ایک ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا, پھر ضمانت مل گئی. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہے. ایکسپریس ٹریبیون نے جو بات کی ہے نا, اس نے کہا کہ یار جب ہم اس کے گھیرا تنگ کر رہے تھے نا, جب ایک دم پتہ لگا کہ یار اوہو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, تو انہوں نے ایک ریڈ کی ایک دربار پہ. تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کچھ ملا یا کوئی ٹپ ملی. پھر ایک یہ برکی روڈ ہے, ایک وہاں پر ایک ناکہ لگایا, ایک چیک پوسٹ لگایا. تو گاڑی آ رہی تھی اور گاڑی نہیں رکی, گاڑی شارٹ ہوئی نکلی. انہوں نے گاڑی کو روکا تو گاڑی میں سے کہنے ہیں کہ کوئی 8 کروڑ روپے, کافی منشیات, ایک ڈرون ملا اور ایک بھاگتے ہوئے بھاگا بندہ وہاں سے. اس کی شناخت ہم نے کی ہے کہ یہ مظہر اقبال ہے. مظہر اقبال اس وقت چھپے ہوئے ہیں. اوکے, اب میرا شک جو ہے نا وہ یقین میں بدل رہا ہے. اٹ از ٹو گڈ. یہ دس از لائک ایکشن تھرلر کا کوئی لفافہ ملا ہے تمہیں مظہر سے؟ کوئی لفافہ نہیں ملا یار. دیکھو آئس پلائی ہے. اوکے, واٹ آئی ایم تھنکنگ ناؤ از, آپ کو یاد ہے جس زمانے میں جیب نکال جیب دونوں یار بھائی, جب پیپلز پارٹی کے خلاف ڈنڈا چل رہا تھا تو ایک خبر آئی, بریکنگ نیوز آئی کہ جی ڈاکٹر عاصم, پتہ نہیں کیا نہیں 500 ارب روپے کا غبن اور کرپشن. مطلب کین یو ایون امیجن 500 وہ تو آج کل بھی چل رہا ہے. شازیہ مریخ صاحبہ کے خلاف بھی بڑی خبریں چل رہی ہیں. اب یہ جو آپ نے ایکسپریس ٹریبیون کا بتایا نا, یہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا فکس ہے. آپ کا خیال ہے رپورٹر کوئی اسکور سیٹلنگ بھی کر رہا ہے؟ نہیں لیکن دیکھو اس کا ریکارڈ تو آپ مانتے ہو نا. ریکارڈ تو یار اب وہ تو انڈینائبل ہے. اس میں ایک اور چلے, میں ایک مڈل ورژن لے آتا ہوں کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ
यू नो इन दोनों के बीच में सालिसी का किरदार अदा करूं, हो सकता है, क्योंकि देखें ये कोई एक मजहर का काम तो नहीं है ना बॉस। हाँ मतलब मजहर की जितनी चीजों पे भी मजहर चूंकि जाल पतला था तो मजहर में दम थोड़ा सा वो फंस गए। लेकिन ये एक मजहर की बात तो नहीं होती ना यार। अब आप सोचें आप क्रॉस बॉर्डर भेज रहे हो बॉस, ये लंबी चौड़ी गेम, ये लंबी गेम है। तो पॉइंट ऑल लाइक्लीहुड कि वो सारा मलबा किसी को अपना हिस्सा नहीं मिला, उन्होंने कहा तेरी एग्जांपल बनाते हैं, तो अकेला कैसे कर रहे हैं, यू नो ये ऐसा डालेंगे, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पुलिस अफसर मजहर इकबाल जैसा हो वरना ना हो, जीदार बंदा देखें आप, ठीक है हो ही ना, बिल्कुल। लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग बात है आपको एक क्रॉस बॉर्डर मतलब एक इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज़ बताऊं कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था और इसको आपको याद होगा सॉरी इसके ऊपर पहले भी हमने एक काम किया था यहाँ पर कि अफगानिस्तान में हेरोइन की पैदावार कम हो गई है, मेथाम्फेटामिन की पैदावार बढ़ गई है। और इसके ऊपर काफ़ी डिटेल स्टोरी की थी, मैंने की थी शायद यहाँ पे, कि एक रूट जो है ना वो पाकिस्तान बन गया है जी। जैसे कि पसनी में एक गार के अंदर मेथाम्फेटामिन बरामद हुई थी, एक वहां से किश्ती गई थी, वो कॉट इन श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि क्या प्रोसेसिंग यहाँ हो रही है? प्रोसेसिंग शायद प्रोसेसिंग यहाँ हो रही है, मैं नहीं ख्याल प्रोसेसिंग भी हो रही है। मैथ की जो खासियत खूबी है ना कि वो यू कैन आउट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एफिड्रीन आपको चाहिए होती है, लेकिन उसका एक तोड़ निकाला है, और मैं ये पढ़ा था आई थिंक अल जजीरा में या नेशनल ज्योग्राफिक पे कि एक वहाँ पे एक पौधा उगता है, जड़ी बूटी उसको समझा जाता है, मतलब वीड समझा जाता है, और वो है एफिड्रा प्लांट। अब उन्होंने एक तरीका बनाया है कि उसे एफिड्रा प्लांट में से एफिड्रीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर वहां मुझे लग रहा है ये तुम पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स हैं ना, उनके नाम पे ले रहे हो। अच्छा सुने एक छोटा सा सवाल मासूमाना सा, मैथ इज आइस या आइस इज आइस? हमारे यहाँ देखें आम फहम जो है ना वो आइस बहुत चलता है, आइस ही है यार, तुम्हें ये मालूम? मैंने सुना है ना यार, लोग बताते हैं ये भोला बंदा है, मैं इसको सब पता है, मजरीन इसको बताया हुआ है, खुदा का खास करो यार, भोला बंदा है ये। यानी कुछ भी हो रहा है आज इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम खत्म करो, खत्म, बंद कर दो, खुदा हाफिज़।